الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من سعادۃ المسلم السکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنیء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے جس عنوان پہ گفتگو کی گئی تھی وہ عنوان تھا خوش قسمت انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اسی عنوان کا دوسرا حصہ جس میں ہم گزشتہ عنوان پہ بھی ایک اجمالی نظر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی عنوان کے ضمن میں نحوست کا تصور حدیث رسول کی روشنی میں اس پر بھی انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ بات کی جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جسے دنیا میں تین چیزیں مل جائیں، ایک کشادہ گھر، دوسرا نیک اور صالح اچھا پڑوسی، اور ایسی سواری جو اچھی ہو، آرام دہ ہو، اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایسی سواری جو تمہیں تمہارے قافلے کے رفقاء کے ساتھ ملا دے۔ تو حدیث رسول کی روشنی میں اگر کسی انسان کو یہ تین چیزیں حاصل ہیں تو وہ دنیا کے اندر خوش قسمت انسان ہے، اسے اللہ رب العزت کا مکمل طور پہ اور ہمیشہ کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے آدمی کا ناشکری کا کوئی بھی کلمہ اپنی زبان سے ادا کرنا یہ کفران نعمت ہے جو کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ الحمدللہ آج بہت سارے لوگ، اکثریت ایسی ہے کہ جن کو یہ تینوں ہی نعمتیں حاصل ہیں اور بڑے اچھے انداز سے حاصل ہیں۔ گھر کے کشادہ ہونے سے اگر یہ مراد لی جائے کہ اپنا ذاتی ہو تو میرا خیال ہے یہ بھی نہیں ہے، بلکہ رہنے کے لیے گھر ہو، بھلے کرائے کا ہو، جس میں انسان خوش ہو، اور وہ گھر کشادہ ہو جس میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تو ایسا گھر بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ مولا کریم آپ نے مجھے اتنی گنجائش دی ہے کہ میں اتنے بڑے اور کشادہ گھر کے اندر رہ رہا ہوں، میں اس پہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے گھر مانگنا، حدیث پاک کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دن میں ہر وضو کے ساتھ فرماتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے تین چیزیں مانگتے تھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مولا کریم میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، مجھے کشادہ گھر عطا فرما دیں، اور میرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیں۔ کشادہ گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اور اپنی امت کو تعلیم دی کہ اپنے رب سے اپنے لیے کشادہ اور وسیع گھر کا سوال کرو، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا بار بار مانگنا، ایک تو اس دعا کی اہمیت اور دوسرا یہ وقت قبولیت۔ تو قبولیت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہمیشہ کوئی اہم چیز مانگتے تھے، تو وضو کے دوران دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگتے تھے وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مزید دعائیں جو انتہائی جامع اور انتہائی عمدہ الفاظ میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کا ایک عظیم اور ایک عجیب معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آپ بہت بڑے بڑے مضامین کو چند لفظوں میں بیان فرما دیتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مختلف موقعوں پہ ثابت ہیں، ویسے عام حالات میں اللہ رب العزت سے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تو بزرگوں نے ان دعاؤں میں سے کچھ کا انتخاب کیا ہے، اور وضو کے ہر عمل کے ساتھ بزرگ ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعائیں اپنی اصل کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو انہیں سنت سمجھے بغیر، قبولیت کا وقت سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم دوران وضو ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو بزرگوں کے مجربات میں سے بھی ہے، اور عمدہ الفاظ اور جوامع الکلم کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہیں، تو بزرگ اس موقع پہ، ہمارے اکابرین اس موقع پہ جو دعا، مسنون دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہونے کی حیثیت سے ثابت اور منقول ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، لیکن یہ قبولیت کا موقع ہے، اس اعتبار سے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے بزرگ جو دعا مانگتے تھے وہ کیا ہے؟ کلی کرتے ہوئے اللہم اعنی علی تلاوت ذکرک۔ مولا کریم میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ کو پانی سے صاف کر رہا ہوں، کلی کر رہا ہوں، اپنے منہ کو پاک کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جی میری مدد فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ کس بات پہ؟ آپ کے قرآن مجید، آپ کے ذکر کی تلاوت پر۔ اللہ اپنے ذکر کی تلاوت پر میری مدد فرمائیے، اللہم اعنی علی تلاوت ذکرک۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اللہم لا تحرمنی رائحۃ الجنہ، اللہ جی میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے جنت کی خوشبو سے محروم نہ فرمائیے، کیونکہ ناک کا کام ہے خوشبو سونگھنا، بدبو سونگھنا۔ جنت کی خوشبو جو ہزاروں میل کے فاصلے سے انسان کو آئے گی۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے گناہگار ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں اہل جنت کو خوشبو دور سے نصیب ہوگی، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم فرما دیں گے۔ تو اکابرین اور بزرگوں نے یہاں پہ دعا مانگی، اللہم لا تحرمنی رائحۃ الجنہ۔ جب چہرہ دھوئیں تو چہرہ دھوتے ہوئے بزرگوں اور اکابرین کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یا اللہ میرے چہرے کو اس وقت روشن فرما دے جب بہت سارے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے، مولا کریم اس وقت میرے چہرے کو روشن فرما دے۔ اگلا اس کے بعد کا عمل ہے اپنے دونوں بازوؤں کا دھونا۔ دایاں بازو دھوتے ہوئے اللہم اعطنی کتابی بیمینی، مولا کریم میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیں، وحاسبنی حسابا یسیرا، مولا کریم میرے لیے حساب کو آسان فرما دیں۔ حساب کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب فقد عذب، جسے حساب کے لیے روک دیا گیا وہ مارا گیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایک تو اللہ سے بغیر حساب و کتاب کے کامیابی مانگو۔ جو حساب پہ روک دیا گیا، حساب دینا بڑا مشکل کام ہے، اور اگر رک گئے تو تب بھی اللہ رب العزت سے مانگیں وحاسبنی حسابا یسیرا۔ دایاں بازو دھوتے ہوئے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ بایاں بازو دھوتے ہوئے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، مولا کریم میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے گا اور نہ ہی مجھے پیٹھ کے پیچھے سے دیجیے گا۔ سورۃ الحاقہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ آج اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ میں دے کے مجھے کامیاب کر دیا، کیوں؟ اس لیے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اس دن اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا تھا، حساب و کتاب پہ میرا یقین تھا، اس کا بدلہ اللہ نے مجھے یہ دیا کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کے میدان محشر میں اربوں کھربوں کے اجتماع کے سامنے میرے اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔
اور بایاں دھوتے ہوئے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ اور سورہ حاقہ کیا بتاتی ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ جسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کہے گا کاش کہ آج مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی نامہ اعمال کو، اپنی کتاب کو پڑھو، آج تیرے محاسب، تیرے حساب لینے کے لیے، تیرا محاسبہ کرنے کے لیے تیرا یہ نامہ اعمال کافی ہے۔ اور انسان کیا کہے گا؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھپایا نہ کسی بڑے عمل کو چھپایا، اس نے سارے کا سارا لکھ کے جمع کر کے محفوظ کر کے آج میرے سامنے لا کے حاضر کر دیا۔ تو اس لیے اللہ والے وضو کے دوران قبولیت کے مقام پر دعا یہ مانگتے تھے بایاں بازو دھوتے ہوئے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ پھر سر کا مسح کرتے ہوئے اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، مولا کریم مجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے اس وقت جب آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انسان کانوں کا مسح کرتا ہے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنا، اللہ کریم مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیرا قرآن سنتے ہیں، جن کے کانوں کے اندر موسیقی، غیبت، دوسروں کے بارے میں گفتگو، کسی کی دل آزاری، بری گفتگو ان کے کانوں میں نہیں جاتی۔ اللہ میرے کانوں کو اپنے قرآن کی سماعت کے لیے استعمال فرما دے، اور قرآن سننے کے بعد وہ لوگ فیتبعون احسنا، اس کے بعد وہ قرآن مجید کی اچھے طریقے سے اتباع بھی کرتے ہیں، قرآن پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ کانوں کا مسح کرتے ہوئے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنا، اللہ کریم مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جو تیرا قرآن سنتے ہیں، خوب توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے قرآن کی بات بھی مانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی پہ اسے لاگو بھی کرتے ہیں۔ پھر گردن کا مسح ہے اللہم غشنی برحمتک، اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اگر ہم یہ یاد کر لیں، وضو کے دوران بھی پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگیں، بیت اللہ کے اندر اللہ رب العزت لے جائیں، وہاں پر ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگیں، افطاری کے وقت، سحری کے وقت، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، سنتوں اور فرضوں کے درمیان، اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان اگر ہم یہ دعائیں مانگیں، کتنی خوبصورت اور شاندار دعائیں ہیں۔ اس کے بعد پاؤں دھوتے ہوئے، دایاں پاؤں دھوتے ہوئے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، مولا کریم میرے پاؤں کو جما دے، اپنے پل صراط سے گزرتے ہوئے میرے پاؤں کو جما دے اس وقت جب بہت سارے لوگوں کے پاؤں پھسل جائیں گے۔ پل صراط ایک طویل اور ایک لمبی مسافت کا نام ہے، ایک مشکل ترین گھاٹی کا نام ہے، جس سے پار ہونے والا ہمیشہ کے لیے پار ہے، جس سے گر جانے والا ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، اور اس سے گرنے والے نیچے جہنم منہ کھولے ہوئے آگ اپنے الاؤ کے ساتھ، اور جہنم کی وادیاں، جہنم کی گھاٹیاں نیچے منہ کھولے ہوئے سانپ اور بچھو اس کے منتظر ہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، مولا کریم اس وقت میرے قدموں کو مضبوطی اور ثبات نصیب فرما دے جب پل صراط سے بہت سارے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ بایاں پاؤں دھوتے ہوئے اللہم اجعل سعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور، اللہ میری کوشش کو کامیاب فرما دے،
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی بھر کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے عابد زندگی کے آخری لمحات میں ڈگمگا جاتے ہیں۔ بلعم بن بعورہ، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، اور ایک وہ وقت آیا اسی رب نے جو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے تھے وہی اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ اس کی مثال کتے کی سی ہے، اوپر بوجھ لا دو تب بھی ہامتا ہے، نہ لا دو تب بھی اس کی زبان نکلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے مسترد کر دیا، اس کی ساری دعاؤں کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی ساری عبادات کو منسوخ اور معطل کر دیا، اس کی کوئی عبادت اس کے کام نہ آئی۔ ابلیس نے 7000 سال تک عزازیل کے نام سے اللہ رب العزت کے آسمانوں پہ فرشتوں کی سرداری کرتے ہوئے عبادتیں کی، اللہ نے مسترد کر دیا۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل سعی مشکورا، اللہ ہماری کوششوں کو کامیاب فرما دے، جو ہم کوشش کرتے ہیں انہیں قبول فرما دے، ہماری ان کوششوں کو ضائع ہونے سے بچا دے۔ اللہم اجعل سعی مشکورا وذنبا مغفورا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ وتجارۃ لن تبور، ایسی تجارت ہمیں نصیب فرما دے جس میں خسارہ نہیں ہے، جس میں نفع ہی نفع ہے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسی تجارت، ایسا خرید و فروخت جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے بندے کو نہیں روکتا۔ اللہ رب العزت کو ایسی تجارت، ایسی محنت، ایسی مزدوری پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں جو مسنون دعائیں ارشاد فرمائیں، کیا ہی شاندار ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں میرا شمار فرما دے، اور پاکیزہ صاف ستھرے لوگوں میں میرا شمار فرما دے، جو دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاک، صاف اور ستھرے ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وضو کرتے ہوئے بھی گواہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اندر اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی، رزق کی برکت اور گھر کی وسعت، یہ 3 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ تو یہ گفتگو اسی عنوان کے تحت پہلے حصے کے اندر آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں، اسی کی تکمیل کی طرف میں بڑھ رہا ہوں کہ 3 چیزیں حدیث رسول کی روشنی میں خوش قسمتی کی علامتیں ہیں۔ ایک کشادہ گھر ہے، اور دوسرا اچھا اور صالح، نیک صالح پڑوسی ہے۔ نیک صالح پڑوسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو وراثت کے اندر بھی حصہ نہ دے دیں۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہے اس کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی چاہے کافر ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت ابو حمزہ سکری یا سکری، دونوں ان کے القابات آتے ہیں۔ سکری ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ سکر نشے کو کہا جاتا ہے۔ یہ جب باتیں کرتے تھے نا، گفتگو کرتے تھے، لوگ ان کی باتوں کے نشے کا، ان کی باتیں سن کے نشے کا شکار جیسے انسان ہو جاتا ہے، ایسے ان کی باتوں کے اندر نشہ تھا۔ اور سکر یہ چینی کو کہتے ہیں، اتنی میٹھی گفتگو ہوتی تھی کہ لوگوں کے کان میٹھے ہو جاتے تھے، زبانیں میٹھی ہو جاتی تھی، اور اتنے با اخلاق اور با کردار۔ ظاہر ہے یہ بھی کسی محلے میں، کسی علاقے میں رہتے تھے، پیسوں کی ضرورت تھی، گھر پہ لگا دیا کہ یہ گھر برائے فروخت ہے۔ محلے والوں نے دیکھا ابو حمزہ کا گھر برائے فروخت ہے، سارے چل کے آئے، پوچھا جناب کیوں گھر بیچ رہے ہیں؟ کہا بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے پیسے چاہیے، میں اپنا گھر فروخت کر رہا ہوں، کم پیسوں میں چھوٹا گھر کسی جگہ لے لوں گا اور باقی پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کروں گا۔ سارے اہل محلہ نے مشورہ کر کے کہا کہ بھائی ابو حمزہ کو یہاں سے نہیں جانے دینا، اس کی ضرورت کے پیسے جمع کرو اور اس تک پہنچا دو۔ ابو حمزہ جیسے پڑوسی نہیں ملا کرتے، سب لوگوں نے مل کے ان کی ضرورت کو پورا کیا، لیکن ایک اچھے پڑوسی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہودی پڑوسی
جب گھر بیچنے لگتا ہے دگنا قیمت طلب کرتا ہے۔ ڈیلر، دکاندار، خریدنے والے کہتے ہیں جناب اس جگہ پہ تو گھر کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ دگنا کیوں طلب کر رہے ہیں؟ تو وہ یہودی جو مسلمان نہیں تھا کہنے لگا کہ آدھی قیمت گھر کی ہے، آدھی قیمت عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی ہے، کہ تمہیں گھر تو کہیں بھی مل جائے گا لیکن عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے خوش قسمت لوگ، یہ ہے سعادت مندی، یہ ہے خوش نصیبی جنہیں عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی مل جائے۔ آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسے محلے اور ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں جہاں پر کوئی ایک آدمی محلے میں موجود ہو، کسی کی جرت نہیں ہوتی محلے میں کسی گھر کی طرف آنکھ اٹھانے کی، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو محلے کے اندر ہو لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے دروازے بند رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے، گھر سے باہر خود کم نکلتے ہیں کہ کہیں اس شریر انسان کا سامنا نہ ہو۔ تو اچھا پڑوسی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی علامت ہے، اور برے پڑوسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ مجھے برے پڑوسی سے پناہ عطا فرما دے۔ جو پڑوسی مستقل ہو، اس لیے کہ سفر کا پڑوسی وہ تو عدلتا بدلتا رہتا ہے، آپ نے خود فرمایا اللہ مجھے ایسے پڑوسی سے پناہ نصیب فرما دے جو مستقل، جس کا میرے ساتھ رہنا سہنا ہو، جو عدلتا بدلتا رہتا ہے، آج ایک آیا کل دوسرا، آج ایک سواری میرے ساتھ بیٹھی سفر میں کل دوسری، آج قافلے میں ایک آدمی شامل ہوا کل دوسرا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں۔ کیا ہم خوش قسمتی کی علامت ہیں، یا اس کے برعکس جو دوسری چیز میں بیان کرنے لگا ہوں، اسلام میں نحوست کا تصور؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں نحوست کا تصور نہیں ہے۔ جیسے آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جب سے یہ بہو ہمارے گھر میں آئی ہے ہم نے چین نہیں دیکھا، ہر چیز کم ہوتی جا رہی ہے، تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، بیٹے کی ترقی نہیں ہو رہی، فلاں پریشانی ہے جب سے یہ بہو آئی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس خاتون کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست آ گئی۔ یقین کریں یہ تصور ہندوؤں کا ہے 100%، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عارضی ایک مہمان آپ کے گھر میں آئے وہ بھی اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ بہو جو کسی کی بیٹی ہے وہ جب کسی کے گھر میں آتی ہے اپنا دائمی رزق لے کے آتی ہے، کیونکہ اس گھر میں وہ ہمیشہ رہنے کی نیت سے آئی ہے، اپنا گھر سمجھنے کی نیت سے آئی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے آنے کی وجہ سے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے رزق میں جو اس پہ یقین رکھتے ہو، جو اسی انتظار میں ہو کہ برتن ٹوٹ جائے اور ہم کہیں یہ اس کی نحوست کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر میں ہم نے تو کوئی دن بھی خوشی کا نہیں دیکھا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب سے میں نے یہ گاڑی لی ہے نا کبھی چین کا سفر نصیب نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہے۔ نحوست نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی، اگر میرے دین میری شریعت میں نحوست کا کوئی تصور ہوتا تو وہ تصور ہوتا گھر میں، گھر منحوس ہوتا۔ اگر نحوست کا تصور ہوتا بیوی یہ منحوس ہوتی، اگر نحوست کا تصور ہوتا تو سواری یہ منحوس ہوتی۔ تصور نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو ان میں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہم نے بہت ساری چیزوں کو منحوس بنا لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ماہ محرم منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی، ماہ محرم میں شادی نہیں کرنی۔ اس دن ایک آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، دن طے تھے، کوئی خاتون آئی یا کوئی مرد آیا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، سفر بڑا مشکلوں کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی۔ چلو محرم منحوس ہو گیا، سفر مشکلوں کا ہو گیا، ربیع الاول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے 12 کے 12 مہینے کوئی خوشی نہیں منانی، بس بیٹھ جاؤ، غم مناتے رہو، روتے رہو۔ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ فطری چیزوں کو نحوست یا عدم نحوست سے روکنا ایسے ہی ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہو، وہ کھانا مانگے تو گھر والے کہیں نہیں 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 نہیں، صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا وقت منحوس ہے، اس وقت ناشتہ نہیں کرنا۔ وہ بیچارہ بھوک سے بلک رہا ہے، 12 بج گئے نہیں، اب زوال کا وقت ہے، اس وقت ناشتہ نہیں کرنا۔ اب ظہر ہو گئی، اب اور منحوس وقت شروع ہو گیا، اس ٹائم پہ تو ہمارے گھر میں فلاں کام ہوا تھا، نہیں 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 نہیں۔
یہ فطری چیز ہے. ایک آدمی قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے, یہ فطری چیز ہے. آپ واش روم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں, نہیں 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 یہ منحوس وقت ہے, اس وقت واش روم میں نہیں جانا. اسی طریقے سے شادی بیاہ یہ فطری چیزیں ہیں. فطری چیزوں کو مقید نہ کریں. اگر آپ اپنی فطری چیزوں کو, فطری تقاضوں کو اس طرح مقید کرتے رہے تو اپنی زندگی کو ایک بوتل میں بند کر کے ڈھکن ٹائٹ کرنے والی بات ہے. ایک وقت آئے گا سانس رک جائے گا. نحوست 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 کرتے کرتے ہم اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے. ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. سانس نہیں لینا یہ بڑا منحوس وقت ہے. تو نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہوتا تو گھر میں ہوتا. گھر کی نحوست کیا ہوتی؟ گھر کی تنگی. گھر اتنا تنگ ہے کہ بیڈ لگانے کی بھی اچھے طریقے سے جگہ نہیں ہے. 2 مہمان آ جائیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. کبھی ایک کی منت کبھی دوسرے کی منت. تو یہ گھر باعث راحت تو نہ ہوا نا. گھر راحت کے لیے ہوتا ہے, اس میں راحت نہیں ہے, یہ نحوست ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ آبادیاں کسی منصوبہ بندی سے نہیں بنتی, وہاں پہ خود لوگ گھر بناتے ہیں, گلیوں کو تنگ کرتے ہیں. کسی دور میں بڑی سڑک ہوتی تھی, اس بڑی سڑک پہ ایک آدمی نے ادھر دکان بنائی, دوسرے نے سامنے بنا لی. بھائی اس نے جو بنا لی, اس کے بعد اس نے شیڈ آگے نکالا, اس نے بھی نکال لیا. شیڈ نکال کے اس نے آگے ٹھیا لگایا, اس نے بھی. کرتے کرتے دکانیں تو بہت ساری بند گئیں, بندہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ لاہور کے اندر میں ایک جگہ گیا, وہاں پر جو گھر تھے وہاں فوتگی ہو گئی, گلی سے چارپائی اندر نہیں جا سکتی تھی. اللہ اکبر. خود ہم نے گلیاں بند کی نا. تو میں نے کہا میت کو کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا ایک بندے کی گزرنے کی جگہ ہے ان کی گلی میں, اور میت بیچارے کو کپڑے میں ڈالا, کپڑے میں ڈال کر گلی سے باہر لائے روڈ تک, اور وہاں چارپائی رکھی ہوئی تھی, وہاں پہ میت کو چارپائی پہ رکھا. کوئی بیمار ہو جائے اسے اٹھانے کے لیے چارپائی گلی کے اندر نہیں جا سکتی, کپڑے کے اندر بیمار کو ڈالا جاتا ہے سامان کی طرح, اور لا کے باہر کسی چارپائی یا گاڑی پہ رکھا جاتا ہے. یہ ہے نحوست. ایسے گھر نحوست کی علامتیں جہاں نہ رستہ باعث خوشی ہے, نہ انسان کو اپنے گھر کے اندر جا کے آسمان نظر آتا ہے, نہ زمین نظر آتی ہے, نہ کھڑکی نظر آتی ہے, نہ ہوا آتی ہے, نہ روشنی آتی ہے. فرمایا اگر گھر کی نحوست ہوتی تو ان تنگ گھروں کے اندر نحوست ہوتی. اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے کشادہ گھر مانگا. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر نحوست کا تصور ہوتا تو بیوی, عورت, اس کے اندر نحوست ہوتی. لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ بیوی اور میاں اگر نیک ہوں, ایک ہوں, دنیا میں جنت بن جاتی ہے. نیک اور ایک کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کے دل میں اللہ کا خوف ہو. جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. اور ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ طبیعت مل جائیں. اگر میاں بیوی کی طبیعت نہیں ملتی, ساری زندگی چخ چخ, صبح اٹھتے ہی جھگڑا, دوپہر جھگڑا, شام جھگڑا, دفتر جاتے جھگڑا, دفتر سے آتے جھگڑا, ایسا گھر جہنم بن جاتا ہے. یہ ہے نحوست. اس کے مد مقابل نیک صالح بیوی وہ دنیا میں جنت کی علامت ہے. آج کل کی ہماری بہنیں اس چیز کا احساس نہیں کرتی کہ بھائی ہم تو گھر کے اندر ہیں, 2 بچے ہیں ہمارے, ان 2 بچوں سے ہمارا واسطہ ہے, تیسرا ہمارے پاس چولہا ہے اور چوتھا جھاڑو ہے. ہم جھاڑو سے الجھ کے جو ہمیں غصہ آتا ہے وہ بھی ہم بچا کے رکھتی ہیں شوہر کے لیے. چولہے پہ کھڑے جو گرمی, جو آگ کا سیک, اس سے جو غصہ آتا ہے وہ بھی بچا کے رکھتی ہیں شوہر کے لیے. بچوں کی لڑائی ہوئی, غصہ آیا, وہ بھی بچا کے رکھا شوہر کے لیے. سر میں درد ہو گیا, وہ بھی بچا کے رکھا شوہر کے لیے. مطلب یہ جب شوہر صاحب تشریف لائے سب سے پہلے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. ساری بیماریاں ایک سے لے کے الف سے لے کے یا تک ساری بیماریاں اس کے سامنے. میرے سر میں درد ہے, مجھے معدے میں تکلیف ہے, مجھے بے چینی ہے, میرا سینہ جل رہا ہے, یہ پریشانی وہ پریشانی ہو رہی. یہ ختم. اس کے بعد سمجھتی ہیں کہ میرا جو شوہر ہے یہ کوئی ایس ایچ او ہے, بچے لڑ رہے ہیں, اس نے اس کو مارا, اس نے اس کو مارا, فلاں ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, لہٰذا آپ اس کا بھی تسویہ کریں. گھر میں جھاڑو دیتی ہوں, میری کمر میں تکلیف ہو گئی, لہٰذا آپ اس کا بھی ازالہ کریں. اسی طریقے سے چولہے پہ میں کھڑی رہتی ہوں, میری کمر میں تکلیف ہو گئی. اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں چولہے جھاڑو بچوں, اور ان چیزوں سے مجھے اتنا غصہ اگر آتا ہے تو یہ بیچارہ سارا دن دفتر میں سینئر, جونیئر, ساتھ والے, گاڑی والے, کتنے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے, اس پہ کیا گزرتی ہوگی. خواتین
جو شکوہ شکایت بے صبری طبیعت کی مالک ہو، ایسی خاتون نحوست کا ایک سمبل اور ایک مجسمہ ہے۔ اگر نحوست کا تصور ہوتا، اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دعائیں تلقین کی ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے، ان میں یہ بھی ہے، اللہ نیک صالح بیوی عطا فرما۔ نیک صالح بیوی یہ دنیا میں جنت کی علامت ہے، اور اگر نحوست کا تصور ہوتا، بد زبان بد کلام خاتون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک خاتون کا تذکرہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فرمایا بہت نیک، بہت پرہیزگار، روزہ نماز تسبیحات سب کچھ مکمل ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا جہنمی، روزے بھی تھوڑے، نفلی کا اہتمام نہیں، فرض نماز فرض روزہ بس فرائض پورے کرتی ہے، لیکن زبان کی میٹھی، پڑوسی بھی خوش، شوہر بھی خوش، اولاد بھی خوش۔ فرمایا جنتی۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے انسان کی زبان کا، انسان کے عمل کا، موقع کی مناسبت سے گفتگو کرنا، اپنے شوہر کو تسلی دینا۔ صحابیات کی زندگی کی تو اتنی پیاری مثالیں ہیں کہ بیٹا فوت ہوا اور شوہر نے سفر سے واپس آنا تھا ایک عرصے کے بعد، بیٹا لخت جگر فوت ہوا، ماں نے کیا کیا؟ غسل دے کے بستر پہ لٹایا، اوپر چادر دے دی، شوہر تشریف لائے، پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہا سکون میں ہے۔ سو گئے، صبح اٹھی، ناشتہ کیا، ناشتہ کروا کے جب بالکل تسلی ہوگی، فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی امانت دے اور پھر وہ واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا جی دے دینا چاہیے۔ رونا دھونا تو نہیں چاہیے؟ نہیں بالکل، کسی کی امانت ہے لے لے۔ کہا اللہ رب العزت نے ہمیں امانت دی تھی بیٹا، رات اللہ نے واپس لے لیا، وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، جائیں اسے لے جائیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کی موت پہ بھی مسلمان خواتین اپنے شوہروں کا دل نہیں دکھایا کرتی تھی، انہیں پریشان نہیں کرتی تھی۔ تو نیک صالح خاتون یہ دنیا میں جنت کی علامت ہے، اور بد زبان بد کردار صبر سے عاری ان خواتین، ایسی خواتین کے بارے میں فرمایا اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست کا تصور ہوتا تو سواری میں ہوتا، ایسی سواری جو ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پہ ساری امت قربان ہو جائے تب بھی اس لفظ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں آپ نے فرمایا جو اونٹوں اور گھوڑوں کا زمانہ تھا کہ نحوست ہوتی، تصور ہوتا تو سواری میں ہوتا۔ آج کے دور میں اگر ایک آدمی کے پاس اچھی گاڑی ہے، نئی گاڑی ہے، اچھے فنکشن والی گاڑی ہے، لمبے طویل سفر کے بعد بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے گھر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی چخ نہیں ہوتی۔ اس کے مد مقابل اگر سواری ایسی ہو کہ ادھر آپ فیملی کو بٹھا کر باہر مین روڈ پہ نکلے، ادھر اس نے جھٹکے مارنے شروع کر دیے، ایک دفعہ گرمی میں اگر اس طرح روڈ پہ کھڑے ہونا پڑ جائے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی پریشانی، کتنی بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ اب بچوں کو کہاں چھوڑے، اس گاڑی کو کہاں چھوڑے؟ تو خراب گاڑی، یا خدا نہ خواستہ کسی نے گاڑی لی وہ چوری کی نکل آئی، ساری زندگی وہ آدمی عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ یہ ہے سواری کی نحوست، ٹھیک نہ ہو، خراب ہو، پریشان کرنے والی ہو، ہر جگہ خراب ہو جانے والی ہو، ایسی سواری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز نحوست کوئی چیز ہوتی تو یہ چیز منحوس ہوتی۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں وہ چیزیں مانگنی چاہیے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگی۔ اگر اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو حدیث کی روشنی میں خوش قسمتی کی علامت ہیں، صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ گھر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما، بد کردار بیوی سے، جیون ساتھی سے ہماری حفاظت فرما، اور ایسی سواری جو منزل تک پہنچانے والی نہ ہو بلکہ پریشان کرنے والی ہو، ایسی سواری جو رستے میں اذیت کا سبب اور اذیت کا باعث بن جائے، مولا کریم ایسی سواری سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اسلام میں نحوست کا تصور نہیں ہے، اگر کوئی چیز منحوس ہوتی تو وہ یہ تین چیزیں ہوتی، اور جن لوگوں کے پاس تین چیزیں حدیث کے مطابق ہیں وہ خوش قسمت ترین ہیں، اور اگر کسی آدمی کے پاس اس کے مد مقابل کی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت سے بہتری مانگیں، اچھی چیز مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔